یہاں پہ کہ اس نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا نشے کی صورت میں اور جنبی حالت میں، یہاں تک کہ غسل نہ کر لیں۔ اور آگے ہے اسی آیت کا اگلا حصہ، اور اگر تم ہو بیمار یا سفر پر، یعنی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، اسے کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، یا وہ سفر پر ہے، اور آیا ہو تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے، یعنی کسی ایک نے کسی کو رفع حاجت کی ہوئی ہے ضرورت، اور اس نے رفع حاجت کی ہے، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، یعنی ان سے ازدواجی تعلقات استوار کیے ہوں، پس نہ پاؤ تم مٹی، یعنی نہ پاؤ تم پانی، اور سفر میں ہے، بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ سفر میں پانی موجود نہیں ہے اور غسل کی حاجت ہو گئی ہے، رفع یا طہارت کی ہو گئی ہے، رفع حاجت سے آیا ہے، یا پھر وہ جنبی ہو گیا ہے، تو کیا کرو، تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے کہ کہیں پہ بھی مشکل کا عنصر نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ نیکیاں کس طرح سے بڑھا کے دیتے ہیں، اور آسانیاں دیکھیں کہ اگر غسل کی ضرورت ہے، پانی موجود نہیں ہے، سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، تو کیا کرو، تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اور مٹی سے تیمم کرنے کا طریقہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مار کے، یعنی ضرب لگانا، اسے ایک دفعہ مار کے، اور وہ دونوں ہاتھ منہ پہ بھی پھیر لیے جائیں، اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بھی، صرف ہتھیلیوں کی حد تک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوہنیوں تک پھیرے جائیں تو مسح ہو جائے گا۔ یعنی مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی مسح کرنے میں یہ نہیں کہ پورے اعضاء جو وضو کے دوران دھوئے جاتے ہیں ان کا ہوگا، صرف چہرے پر وہ مٹی والے ہاتھ جھاڑ کے پھیرنے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر۔ بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم جتنے گناہ گار ہیں اس دنیا میں اسی لیے سروائیو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہے ہیں اور بخش رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے معاف کر دیں اور بخش دیں۔ اگلی آیت ہے، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے، یعنی مراد ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، یعنی کتاب کا ایک حصہ ان کو بھی دیا، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ اصل راستے سے۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ہم نے پچھلی آیات میں، پچھلے اسباق میں پڑھا کہ وہ تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کے آیات کو، اللہ کے کلام کو بیچ دیتے، سودا کر لیتے۔ اس کی صورتیں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ بعض اوقات تو وہ احکامات کو بدل دیتے اور مطلب کے احکامات کر دیتے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ان آیات کو جو ان میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے مطابق ہوتے وہ ان کو مانتے، جو ان کے مطابق نہ ہوتے وہ ان کو چھپا لیتے۔ یعنی وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، یعنی وہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جو راستے بتائے تھے وہ اس سے دور ہوتے ہوئے، اس کو جھٹلاتے ہوئے گمراہی کو اختیار کر لیتے۔ اور وہ چاہتے کیا ہیں، یعنی جس طرح سے وہ خود گمراہ ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طریقے سے گمراہ ہو جاؤ اور تم بھی بھٹک جاؤ اصل راستے سے۔ اصل راستہ ہے قرآن پاک، اصل راستہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم بھی گمراہی کو اختیار کرو، ہدایت کو چھوڑ دو اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ جس راستے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اس کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلو، تاکہ وہ بھی خوش ہوں۔ اور ظاہر ہے جو انسان خود ڈوب رہا ہے وہ یہ بھی تو چاہے گا نا کہ باقی بھی اس کے ساتھ ہی ڈوبیں۔ وہ کب چاہے گا کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں تو باقی سارے ایسے ہی زندہ رہیں۔ اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو، بے شک اللہ کا علم تمام دنیا پر کی وسعت پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور دوست، یعنی جس کا دوست اللہ تعالیٰ بن گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں لے لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، اپنی دوستی میں لے لیا، اسے اور کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں اللہ کی دوستی آ گئی وہاں تمام رشتے ناتے سب ہیچ ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے، جو ہمارا دوست ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کو دوست بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھیں گے، ہر کام کو، زندگی کے ہر معاملے کو اس کو مطابق کریں گے، تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہو اسے کسی اور کی کفایت کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت بھی ان الفاظ پہ مکمل ہوگی، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ
کفایت بھی ان لوگوں کو کرتا ہے اور مدد بھی ان لوگوں کی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اس آیت کے اختتام پہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ و جاوید کر دے، اسے دیر پا کر دے، ہمیشہ کے لیے کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا کفایت کرنے والا بن جائے، ہمارا دوست بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی، اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بن گئے، ہمارے لیے کافی ہو گئے، ہمارے لیے کفایت کرنے لگ گئے، ہماری ہدایت کے باعث بن گئے اور مددگار ہو گئے، تو ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار میں اوپر